بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غالب اردو جماعت دوم، سبق نمبر 21، ہماری سواریاں، حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ ایک لفظ کی ابتدائی آواز تبدیل ہونے پر نئے الفاظ کو درست طریقے سے سن کر بتا سکیں، بول چال میں جملوں کے تسلسل کو مربوط کر کے معنی اخذ کر سکیں اور واقعے یا کہانی کو سمجھ سکیں، قومی زبان میں سادہ کہانی سن کر تفہیمی سوالات کے جوابات دے سکیں، ٹیلی ویژن، موبائل اور کمپیوٹر وغیرہ پر سادہ جملے پڑھ سکیں، رموز اوقاف میں خاتمہ، سوالیہ اور سکتہ کا درست استعمال کر سکیں، سماجی ضروریات کے مطابق مختلف ہدایات تحریر کر سکیں، مثلاً کوڑا کرکٹ یہاں نہ پھینکیں وغیرہ، گروہی کاموں میں شمولیت اختیار کر سکیں اور مجوزہ ذمہ داری کو بہترین انداز میں انجام دے سکیں۔ سوچ کر بتائیں، آپ کو کس سواری پر سفر کرنا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے؟ ریل گاڑی اور بس میں کیا فرق ہے؟ کوئی دو باتیں بتائیں۔ یاد رکھیں، اکیلے کہیں مت جائیں، ہمیشہ والدین یا بڑوں کے ساتھ جائیں، رش کی صورت میں امی ابو سے الگ کبھی نہ ہوں، ان کا ہاتھ تھام کر رکھیں، تلفظ سیکھیں، صحن، میلے، گوند، چھک چھک، دلچسپی۔ طیب گھر کے کچے صحن میں لکڑی کا ٹریکٹر چلا رہا تھا۔ یہ ٹریکٹر اس کے ابا جان نے گاؤں کے میلے سے خرید کر دیا تھا۔ جب اس نے کھلونوں کی دکان میں کھلونے دیکھے تو طیب کی بہن تنزیلہ نے مٹی گوندھ کر اسے ایک بیل گاڑی بھی بنا کر دی۔ طیب کے ابو اسے موٹر سائیکل پر بٹھا کر اسکول چھوڑنے جاتے ہیں، چھٹی کے بعد واپس گھر بھی موٹر سائیکل پر لاتے ہیں۔ کچھ دن پہلے پاس کے گاؤں میں ایک شادی تھی۔ طیب اور اس کی پیاری بہن تنزیلہ دونوں اپنے امی ابو کے ساتھ شادی پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ دونوں نے نئے کپڑے پہنے، باہر بس نے ہارن بجایا، ایک ویگن، ٹریکٹر ٹرالی اور دو رکشے بھی بارات لے جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ سب لوگ خوشی خوشی اپنی اپنی پسند کی سواری پر سوار ہوتے گئے۔ طیب اپنے دادا جان کے ساتھ بس میں سوار ہو گیا۔ طیب کے دادا جان نے پیار سے اسے اپنی طرف بلایا اور پوچھا، طیب مزہ آ رہا ہے؟ طیب نے سر ہلایا اور کہا، جی دادا جان، مجھے یہ بس بہت اچھی لگ رہی ہے، اس کی سیٹیں بھی نرم اور صاف ستھری ہیں۔ طیب نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، دادا جان، میں نے سنا شہروں میں ریل گاڑی بھی ہوتی ہے جو چھک 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 کر کے چلتی ہے، کیا ایسی ہی ہے دادا جان؟ دادا جان پیار سے مسکرائے اور کہا، ہاں بیٹا، شہر میں تو ریل گاڑی کے علاوہ ہوائی جہاز بھی اڑتے پھرتے ہیں۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم سب آپ کے چچا جان کے پاس کراچی چلیں گے، کراچی میں ریل گاڑی سے جائیں گے۔ کیا کراچی بہت دور ہے دادا جان؟ طیب نے پوچھا۔ دادا جان نے کہا، دور تو ہے بیٹا، لیکن اب سفر کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، دنیا نے بہت ترقی کر لی، دنوں کا سفر گھنٹوں میں ہو جاتا ہے اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں ہونے لگا ہے۔ دادا جان نے طیب کی دلچسپی کے لیے اسے کئی اور باتیں بھی بتائیں۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ان کی بس دوسرے گاؤں پہنچ گئی۔ عورتیں، بچے، بوڑھے باری باری بس سے اترنے لگے۔ طیب اور تنزیلہ بھی اپنے امی ابو اور دادا جان کے ساتھ بس سے اتر گئے۔ پورا گاؤں سجا ہوا تھا۔ طیب اور تنزیلہ یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ شکریہ۔